ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، ایک تصویر دیکھ لیں۔ ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو آگرہ کی ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں ایک ہندوتوا ذہنیت کا حامل گنڈا ایک بزرگ شخص کو جو ٹیکسی ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو جے شری رام کہنے پر مجبور کر رہا تھا، نہ کہنے پر سبق سکھانے کی بات کر رہا تھا، اس کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور جس شخص نے اس وقت جو ہے یہ کیا اس کی تصویر بھی سامنے آ چکی ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے سے۔ تو ناظرین گرامی، جب ظلم و ستم ہوتا ہے اس موقع پر آواز اٹھانا چاہیے اور لگاتار اس طرح کی ویڈیوز وائرل کرنی چاہیے تاکہ پولیس متحرک ہو اور ان گنڈوں کے خلاف سخت کارروائی کرے، یہ کہتے ہوئے اس کو شیئر کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے دیواس کی ایک ویڈیو آ رہی ہے۔ یہاں کی ایک مغل فیملی انس کمار نامی ایک شخص کو گھر میں ٹی وی انسٹال کرنے کے لیے بلائی، لیکن اس نے جو ہے وہاں موجود خواتین کے موبائل فون چرا لیے، ان کا ڈیٹا نکال لیا، پھر اسی فیملی کو جو ہے وہ پریشان کرنے لگا وہاں کی خواتین کو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اس کا نام انس کمار بتایا گیا ہے۔ حد سے زیادہ ظلم بڑھا تو پھر اس کو سبق سکھانے کے لیے وہیں پر جو ہے لوگوں نے پکڑ کے اس کی پٹائی کی اور پولیس کے حوالے کیا ہے۔ جب صحیح طور پر حلال کمائی ہو رہی ہے تو چرانے کی کیا ضرورت تھی موبائل فون کو، اور چرانے کے بعد جو ہے موبائل سے نمبر نکال کر کے انہی کے گھروں کی خواتین کو ہراساں بھی کر رہا ہے۔ کس قسم کا بدماش ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ بچیوں کو اپنے ذمہ داریوں سے پریشان ہو کر کے کسی نرسری میں یا اس طرح کی اسکول وغیرہ میں چھوڑتے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ وہاں ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک حیدرآباد کے ایک علاقے میں واقع پورنیما اسکول سے کہ ایک نرسری طالبہ کو لکشمی نامی ایک خاتون یا وہ وہاں کی ٹیچر بری طرح سے مارتی بھی نظر آئی۔ دراصل یہ ٹیک کیئرس ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے یہاں پر بچوں کے رونے یا اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بری طرح سے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کھینچنا، بالوں سے کھینچنا، زمین پر پٹک کر کے مارنا، کپڑے کھینچ کر کے مارنا، لات گھوسوں سے مارنا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ تو اس طرح سے لکشمی نامی اس خاتون کے خلاف اس وقت کمپلینٹ دائر کر دیا گیا ہے اور معاملہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن یہ ویڈیو اس قدر خطرناک ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ ایک معصوم سے بچی کو بری طرح سے مارتی ہوئی نظر آ رہی، جس کو پڑوسی یا دور موجود ایک گھر والے نے اس ویڈیو کو بنا کر کے جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، تو پھر اس خاتون کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا۔ ناظرین گرامی، پل بھر میں چور کب آپ کی دکان میں آ جائیں اور آپ کا تھوڑا سا دھیان بھٹکا اور آپ کی قیمتی چیز غائب، ایسے کئی ویڈیوز لگاتار سامنے آتے ہیں۔ اور یہ ویڈیوز اس لیے اس وقت آنا آسان ہو چکا ہے کیونکہ ہر شخص اب اپنی سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے اپنے دکانوں میں CCTV کیمرے رکھا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے چوری ڈکیتی اس طرح کی چیزوں کو حل کرنا اس وقت پولیس کے لیے بھی آسان ہو چکا ہے، چوروں کی اور ڈکیتوں کی شناخت کرنا بھی۔ غازی آباد کے وسندھرا نامی علاقے میں یہ ناتھ آپٹیکلز شاپ ہے، وہاں پر ایک گاہک آتا ہے، پہلے اسے کہتا ہے کہ جو ہے کچھ دکھائیے، وہ جب دکھانے کے لیے یا دوسرے کاؤنٹر کی طرف جانب بڑھتا ہے تو لٹیرا جو گاہک کی شکل میں آیا تھا فون لے کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ بغیر اس کے بعد کیا ہوا یہ بات تو سامنے نہیں ہے، البتہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیمرے میں اس کا چہرہ پوری طرح سے مکمل طور پر کیچ ہو گیا تھا، پولیس کو پکڑنے میں آسانی بھی ہوئی گی۔ لیکن اس طرح سے جو ہے پل بھر میں آپ کی قیمتی چیزیں لوٹ لی جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹروں کے سلسلے میں، میڈیکل شاپس کے سلسلے میں، دوائیوں میں کس طرح لوٹا جاتا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلز کس طرح سے جبراً آپ کو بیمار کرتے ہیں، فارمیسی کس طرح سے اپنے دوائیوں کو بیچنے کے لیے دھیرے دھیرے آپ کو بیمار کرنے والی گولیاں دیتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا اس وقت پوری دنیا میں ہنگامہ مچا ہے کہ یہ جو انگریزی دوائیاں ہیں
یہ انگریزی دوائیاں بعض دفعہ جو ہے آپ کے لیے بڑے فائدہ مند اور سود مند ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو بیمار بھی کرتے ہیں اور یہی لوگ آپ کو دوا بھی دیتے ہیں۔ کئی ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں ڈاکٹروں کو لے کر کے، جتنا بڑا مشہور جو ہے شاپ ہوگا، جتنا مشہور ہاسپٹل ہوگا، اتنی ہی زیادہ لوٹ کھسوٹ ہوگی۔ یہ بڑے بڑے نجی جو ہے ہاسپٹلوں کی کہانی ہے، جس کے سلسلے میں کبھی مریض جو ان لوگوں سے پریشان ہوتا ہے اس کے اہل خانہ ویڈیو بنا کر کے وائرل کرتے ہیں۔ چھوٹا شہر ہو یا بڑا شہر، ہر جگہ یہی لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ اس وقت علاج کے نام پر مریضوں کو اور مریض کے اہل خانہ کو لوٹا جا رہا ہے، اور بار بار لوٹا جا رہا ہے، اور بار بار کہنے کے باوجود بھی ان میں کوئی سدھار نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کی ملک میں سب سے بڑا ہاسپٹل ہوگا تو اس ہاسپٹل کے چیئرمین کے اس پر کوئی نہ کوئی جو ہے آپ کو کوئی بڑا مال والا یا دولت مند آدمی یا جس کی جو ہے سیاست میں کوئی رسوخ ہوتے ہیں یا خود سیاست میں موجود ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بڑے بڑے جو ہے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کے کالے کرتوتوں کے خلاف آپ کچھ بول نہیں سکتے، بولیں گے تو صورتحال خراب ہوگی۔ اب جہاں تک جو ہے لوکل سرکاری جن لوگوں نے ہاسپٹل کھول رکھے ہیں وہاں کی تو الگ ہی کہانی ہے۔ وہاں کبھی جو ہے نرس کسی کو مجبور مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی صحیح علاج و معالجہ فراہم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کبھی ڈاکٹرز جو ہے وہ ڈیوٹی پر مامور نہیں ہوتے، کبھی ڈیوٹی ڈاکٹر نشے کی حالت میں آپ کو راستے میں مل جاتا ہے، اور کبھی جو ہے ایسے سرکاری ہاسپٹلز کے اس کو کباڑ خانہ کہا جائے، اس کو ٹوائلٹ کہا جائے یا ہاسپٹل کہا جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سرکاری صورتحال یہی ہے، اور پھر ان سرکاری اس میں پھر کبھی نکل کر آ جاتا ہے کہ وہ لیڈیز مریضوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے ناندیڑ سے ایک تصویر آئی ہے میڈیکل آفیسر کی کہیں، یا اس نے وہاں کے ایک امپلائی کو جو ہے فیمیل امپلائی کو بری طرح سے جو ہے ہراساں کیا ہے، اور فیمیل امپلائی نے اپنے ریلیشنز کو بتا دیا، تو پھر اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار وہاں آئے اور بری طرح سے اس پر حملہ کیا۔ بالا پرساد کنٹورکر بتایا گیا ہے، اور لڑکی پر اسالٹ کرنے کے الزام میں اس کو جب مارا گیا تو اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی، اس کو شیئر کی گئی۔ یہ اندرونی کہانیاں ہیں ناظرین گرامی جو سوشل میڈیا میں ہنگامہ مچا دیتی ہیں، اور پل بھر میں یہ ویڈیوز کئی لاکھوں کی ویورشپ حاصل کر لیتی ہیں، کیونکہ اس وقت اسی طرح کی صورتحال بنی ہوئی۔ آپ اس وقت کوئی بھی جرم کر کے، کوئی بھی کر کے آسانی کے ساتھ فرار نہیں ہو سکتے، اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکتے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس وقت جو ہے بلڈانہ میونسپل کارپوریشن کے انتخابات سے عین قبل ضلع اور پولیس ہیڈ کوارٹر والے بلڈانہ شہر میں کانگریس کے انتخابی پوسٹر کو سیاہی پھینک کر مسخ کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد مسلم اکثریتی علاقے میں آج شدید صبح جو ہے کشیدگی دیکھنے کو ملی، اور شہر کی سیاسی حلقوں سمیت عوام میں بھی کھلبلی مچ گئی ہے۔ شہر کے تیلگو نگر چوک میں گھر پر باقاعدہ اجازت لے کر لگائے گئے کانگریس کے انتخابی پوسٹر پر کسی نامعلوم شخص نے سیاہ تیل پھینک کر اسے خراب کر دیا۔ آج پیر 1 دسمبر کی صبح جب یہ منظر کچھ کارکنوں اور شہریوں کی نظر میں آیا تو فوراً علاقے میں بات پھیل گئی، لوگوں کا ہجوم چوک میں جمع ہوا۔ سماجی کارکن، کانگریس امیدوار وسیم شیخ، ندیم شیخ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ اطلاع ملتے ہی بلڈانہ سٹی پولیس اسٹیشن کے افسران، پولیس عملہ، میونسپلٹی کے اہلکار بھی وہاں پہنچ گئے، اور پھر اس طرح سے جو سیاسی دشمنی کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے ایک ہی کمیونٹی کے جب مختلف لیڈران پیدا ہو جاتے ہیں ایک ہی حلقے میں، تو وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کو پسند نہیں کرتے، پھر کارکنان نے سارا کچھ کرتے ہیں، پھر آپس میں بھیڑ مرتے ہیں۔ یہی تو ہماری قوم کی کہانی ہے۔ بہرکیف ملک کے بڑے شہروں میں خواتین کی سلامتی پر ایک بار پھر سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز خواتین سے لے کر عام لڑکیوں تک کوئی بھی محفوظ دکھائی نہیں دے رہی۔ تازہ طور پر ممبئی اور کلکتہ میں پیش آئی 2 خوفناک وارداتوں نے معاشرے کو ہلا کر کے رکھ دیا، اور ہم نے ممبئی میں جو معاملہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ 51 سالہ خاتون کاروباری خاتون نے پولیس میں دل دہلا دینے والی شکایت درج کرائی تھی کہ جو ہے فرینکو انڈین فارماسیوٹیکل کمپنی کے بانی رکن و مینیجنگ ڈائریکٹر جائے جان پاسکل پوش نے کس طرح سے جو ہے میٹنگ کے بہانے اپنے آفس میں بلایا، اسلحہ دھمکا کر دھمکایا، کپڑے اتروائے، نازیبا ویڈیوز بنائے، ویڈیوز کلک کرنے کی دھمکی دی اور جنسی استحصال کرنے کی کوشش کی۔ وہیں 29 نومبر کی رات کلکتہ میں ایک نوجوان لڑکی کی زندگی اس وقت تباہ ہو گئی جب کیب کا انتظار کرتے اس کے جاننے والے
3 افراد گاڑی میں زبردستی بٹھا کر لے گئے. ملزمان نے نشہ اور مشروب پلایا, اجتماعی زیادتی کی اور اسے میدان کے علاقے میں گاڑی سے باہر پھینک کر فرار ہو گئے. مقامی افراد نے لڑکی کو فوراً ہاسپٹل منتقل کیا. پولیس نے ملزمان کی تلاش میں چھاپے تیز کیے. یہ واقعات اس حقیقت کو پھر ثابت کر رہے ہیں کہ ملک کے بڑے شہروں میں خواتین کی حفاظت کے دعوے زمینی حقیقت سے بہت دور ہیں. اور ابھی ہاسپٹل کی بھی وہ کہانی دیکھ لیجئے گا, لیڈیز امپلائی کے اوپر کس طرح وہاں کے میڈیکل آفیسر نے جو ہے زیادتی کی. یہ ساری چیزیں جب لگاتار سامنے آتی ہیں تو معاشرے کا بگڑتا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. ناظرین گرامی, قابض اسرائیل کا جنین اور اس کے پناہ گزین کیمپ پر وحشیانہ حملہ مسلسل 315ویں روز بھی جاری ہے. لگاتار ان ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں نے الگ الگ بہانے بنا کر اس وقت حملے کر رہے ہیں. صہیونی فوج نے جنین کیمپ میں تباہی, گھروں کی مسماری, زمینوں کی درندگی سے کھدائی, گھروں پر دھاوے اور فلسطینیوں کی گرفتاریاں مزید تیز کر دی ہیں, جس سے پورا علاقہ ننگی سفاکیت کا میدان بن چکا ہے. قابض ظالم فوج نے جنوب جنین کے سیلہ الزہرا بلدہ میں متعدد گھروں کو مسمار کر کے نوٹس جاری کیے, جبکہ جنین کیمپ کے اطراف واقع محلہ الجابریات میں کئی فلسطینی خاندانوں کو زبردستی اپنے گھر خالی کرنے پر مجبور کیا گیا ہے. وہیں مغربی کنارے میں یہودی آبادکار ظالم درندوں نے اور اس حیوانیت والے چیلوں نے اور شیطان کے چیلوں نے پانی کے ذخیرے پر حملہ کر دیا اور کئی فلسطینی دیہات کی سپلائی کو منقطع کر دیا ہے. کس طرح سے یہ درندے آ رہے ہیں, فلسطینیوں کی زندگی کو اجیرن کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور کوئی کی بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہا, نہ کوئی ان ظالم درندوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. کہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں. ناظرین گرامی, مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.